یہ جو واقعہ ابھرا ہے یہاں میں میری ذات کا کوئی تعلق نہیں صحیح، کہ میں کبھی نہیں بولا. بالکل دکھ ہونا الگ بات ہے جی، لیکن میں بولا نہیں. صحیح، مانسہرہ میں معاملہ میرا نہیں تھا، جی یہ میڈیا والوں نے بیان نہیں دیا تو یہ کر دیا. جی جی اور اگر بیان کی وجہ سے میں نے لڑنا ہوتا تو پچھلے 40 سال سے میں تو بھگت رہا تھا یہ چیزیں. جی، میں نے تو کبھی بھی نہیں بولا میرا بیان کیوں نہیں کرا ہے. بلکہ ایک دفعہ میں عربوں میں بیان کر رہا تھا تو وہ جنت میں بیان کرتا تھا، یہ میری منفرد چیز تھی. تو وہ جوش میں اجتماع کی بات جی، اچھل رہے تھے تو ایک آئے شورا والے، انہوں نے ایسے کر کے مائک میرے ہاتھ سے چھینا سب کے سامنے، اور پھر چلو خود اپنی دعوت شروع کر دیتے. مائک میں کہا یوں تبلیغ نہیں ہوتی اور اپنی بات شروع کر دی. میں چپ کر کے نیچے بیٹھ گیا کہ یہ نہ سمجھیں کہ میرے اندر کوئی رد عمل ہے. اب آپ پوچھو ان خطیبوں سے، ان سے کوئی صرف اٹھا دے مائک نہ چھینے یہ کیا کریں گے. میں نے تو جو تار سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو ساز پہ گزری ہے وہ کس دل کو پتا ہے. تو یہاں بھی معاملہ آیا کہ میں نے کبھی بیان کا مطالبہ رکھا ہی نہیں، جی، کبھی بھی نہیں رکھا میرا بیان کراؤ. اتنے سالوں سے ہو رہا ہے، خاموش رہا ہوں. یہاں میں نے کہا میرا ظہر کا بیان کروا دو، مجمع بہت زیادہ آیا نوجوانوں کا میرے نام پر. تو سارے خاموش بیٹھے رہے تو مجھے تھوڑی دکھ ہوا، چونکہ مولوی خورشید کا تو میں نگران تھا جب یہ رائمنڈ پڑھتا تھا، چھوٹا تھا، اور مولانا جمشید صاحب رحمہ اللہ نے مجھے اس کا نگران بنایا تھا. اور مولوی اعلیٰ کے میرے سامنے بیٹھ کے ہدایات سنتا تھا، بیان سنتا تھا. تو چھوٹے بڑے کا احترام اس کو بھی الگ کر دو. تو میں نے چڑھ کے کہا ٹھیک ہے پھر میں کل کروں گا بیان. ایسا نہیں کہ میں نے کوئی اس کو کرنا تھا، دکھ سے میں نے کہا. جی، اس کے نتیجے میں جو ہوا اس پر میں بولا کہ جس راستے سے میں نے جانا تھا وہاں 27 گاڑیاں کھڑی کر دیں. 3 راستے اور تھے اجتماع گاہ کو، ان میں کھڈے کھود دیے. ایک چشمہ گزرتا تھا تینوں راستوں سے، اس پر انہوں نے لکڑی کے پل بنائے تھے، وہ پل توڑ دیے. اور اللہ، یہ بھی سننے میں ملا، چونکہ یہ تو ہمارے ساتھیوں نے خود آنکھوں سے دیکھا. جی، اور وہ جو ہوتی ہے نا نوکدار بجری، وہ بھی لا کے رکھ دی کہ اگر آنے کا پتہ چلا تو بچھا دیں گے، ٹائر پنچر ہو جائیں گے. واللہ عالم، اس کی مجھے تصدیق نہیں، جی، لیکن یہ 3 چیزوں کی مجھے تصدیق ہے. 27 گاڑیاں ایسے لگائیں کہ انسان بھی نہ گزر سکے. دونوں راستوں میں کھڈے، پل توڑ دیے. ممبر کو چاروں طرف سے کور کر دیا، پیرے کھڑے کر دیے. اور مانسہرہ مرکز کے طلبہ کو ممبر کے سامنے بٹھایا کہ اگر ہو سکتا میں ادھر سے آؤں تو وہیں سے مجھے پکڑ کے پیچھے کر. میں کوئی اتنا بے وقوف کہ میں یہ کروں گا؟ میری پچھلی زندگی نہیں دیکھتے وہ کہ میں نے کیا کیا. مجھے تو ممبر سے اٹھا دیا جاتا تھا بیان کرتے ہوئے کو. تو یہ صبر میرا اپنی ذات کے لیے آج بھی ہے. اور بولنا جب تبلیغ پہ حرف ہے یہ میرا شروع سے ہے. فرق یہ ہے کہ اس وقت میڈیا کوریج نہیں تھی، بالکل، اب میڈیا کوریج تھی. تو اس پر پھر میں نے ان سب کو، یہ سارے تو مجھ سے چھوٹے ہیں، جی،
جب میرے اکابر تھے، میں تو چھوٹوں کے آگے بھی جھکتا ہوں، لیکن جب وہ تجاوز کر گئی تو مطلب غنڈہ گردی کی شکل بن گئی نا، جی اس کی وجہ سے میں بولوں اپنے لیے میرا صبر آج بھی ہے. لیکن جس کام کے لیے میرے 55 سال، میری جوانی، میرا لڑکپن، اور جو اس راستے میں نے دیکھا، برداشت کیا، تو اس پر حرف آئے گا تو مجھے دکھ ہوا. جی اپنے دکھ تو میں چپ کر کے نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا. یہ میری ترتیب رہی ہے. جی لیکن جب بھی تبلیغ پہ حرف آیا تو میں بولا ہوں، بھرے مجمع میں بھی بولا ہوں، اکیلے جا کے بھی بولا ہوں. تو یہاں بھی مسئلہ تبلیغ کا تھا کہ کہاں دشمن کو بھی قریب کرنا، کہاں جس نے زندگی پوری لگا دی اس کو روکنے کے لیے یہ غنڈہ گردی کرنا. تو چونکہ یہ مولوی خورشید، مولوی ذالک موجود تھے، شورا والے موجود تھے، ان کی موجودگی میں یہ ہوا. تو پھر میں نے ان کو پہلی دفعہ یہ میسج کیے. تو باقی تبلیغ سے تو میرا رشتہ وہی ہے جو جسم اور روح کا ہے. تو لہذا میں صبر نہیں اللہ کے فضل سے میرا ٹوٹا، ان کا جو تھا نا تجاوز، وہ حد سے بڑھ گیا تھا. اس پر میں بول رہا ہوں کہ یہاں تک تو تبلیغ نہ پہنچاؤ کہ تم کھڈے کھود رہے ہو. اس سارے معاملے میں جو منفی تبصرے ہوئے سوشل میڈیا پر، تو میں سنتا تو ہوں نہیں، چونکہ میں سنوں تو میرے سر میں درد ہو جاتا ہے. 5 منٹ سے زیادہ کوئی کلپ میں دیکھ لوں مجھے درد ہو جاتا ہے. جی اس لیے وہ تو میں نے کسی کے بھی نہیں سنے، لیکن جو اس کے عنوان تھے وہ ضرور نظروں سے گزرے. جی یہ سارے وہ تھے بولنے والے جو آج تک مجھے کبھی نہ ملے ہیں، نہ مجھے ذاتی طور پر جانتے ہیں، جی نہ میری شخصیت کو جانتے ہیں. جی جی تو انہوں نے اتنا جھوٹ بولا، اتنا جھوٹ بولا. وہ ایک کہاوت ہے، اتنا جھوٹ بولو کہ سچ نظر آنے لگے. اللہ اور پھر اپنے اس میں غصے کا اظہار. اور تو میں ان سب کا شکر گزار ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ جب کوئی غیبت کرتا تھا نا جی تو اس کو مٹھائی کا تھال بھیجتے تھے کہ آپ کی مہربانی، آپ نے اپنی نیکیاں مجھے بھیج دیں. تو بندہ آئندہ بھی یہ خدمت کرتا رہے گا. یہ تو میں نے اپنی طرف سے کہا ہے. ان کا اتنا ہی ہوتا تھا کہ آپ کی بہت مہربانی، آپ نے میری غیبت کر کے مجھے اپنی نیکیاں بھیجی تو میں آپ کو یہ مٹھائی بھیج رہا ہوں. مجھے تو پتہ نہیں یہ کہاں سے ہیں، کہاں کے ہیں، کون ہیں، کیا ہیں. اگر میرے علم میں ہوتے، ان کی جگہ کا پتہ ہوتا تو میں بھی ان کو مٹھائیاں بھیجتا. مٹھائیاں تو اب میں کیا بھیج سکتا تھا، لیکن اپنی حیثیت کے مطابق کم از کم 1 لاکھ میں سب کو ہدیہ کرتا کہ آپ کی بڑی مہربانی اللہ نے مجھے دی ہے، وسعت میں سب کو کرتا کہ آپ نے میرے اوپر احسان کیا، میرے اوپر بہتان باندھے، غیبت کی. مجھے کسی نے بتایا، ایک نے تو کہا کہ تم مکے میں جا کے توبہ کرو تب تمہاری توبہ قبول ہوگی. اللہ اکبر اللہ تو اس کو تو میں 2 لاکھ دیتا، لیکن وہ مجھے پتہ ہی نہیں کون ہے. تو میں ان سب کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے جانے بغیر، دیکھے بغیر. ایک حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی
نے اللہ کے نبی کے سامنے کسی صحابی کے بارے میں کچھ کہا تو آپ نے فرمایا تم نے اس کے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ کہا جی نہیں۔ سفر کیا ہے؟ کہا جی نہیں۔ کہ پھر تم غلط کہہ رہے ہو۔ تو انہوں نے تو مجھے دیکھا تھا کہ میرے بارے میں کیا کیا فتوے کیا کیا، تو میں سب کا شکر گزار، مجھے ان پر غصہ کوئی نہیں، کیونکہ میں تو پچھلی پوری زندگی میرا یہ حال ہے، جو میرے منہ پر میری بےعزتی کر دے مجھے اس پہ غصہ نہیں آتا، میں اللہ کا شکر ہے پی جاتا ہوں۔ تو ان سب کا میں شکر گزار ہوں، انہوں نے مجھے اپنی نیکیاں بھیجی، اور اگر بھیجتے رہیں گے تو بڑا اچھا ہوگا، مجھے نفع ملتا رہے گا ان کا نقصان ہوتا رہے گا۔ ہاں البتہ قیامت کے دن میں پوچھوں گا کہ لاؤ دلیل جو تم نے کہا ہے، ان کو اللہ کے سامنے میں کھڑا کروں گا۔